آگے قرآن اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ وقالو، حالانکہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ نحن اکثر اموالا و اولادا، اللہ نے ہم کو مال سے اور اولاد سے بہت زیادہ نوازا ہے، ہمارے پاس بہت مال ہے، ہمارے پاس بہت سارے اولاد ہیں، تو ہم کیوں تمہاری باتوں کو مانیں؟ ہم کو دیکھو، اللہ نے ہم کو جو ہے مال بھی خوب دیا ہے، اولاد بھی بہت دیا ہے، اس کے باوجود جو ہم جو اللہ کی بات نہیں کرتے ہیں، اور تم ہو نبی کے، اللہ کا پیغمبر ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال ہے نہ دولت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ اولاد ہے۔ یہ وہ لوگ جو ہے تانا دیتے تھے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور حالانکہ ہمارے اوپر جو ہے کوئی عذاب بھی نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ تو قرآن اس کا جواب دے رہے ہیں، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ تعالی، بے شک تمہارا رب جو ہے جس کو چاہتا ہے خوب رزق دیتا ہے، اور ویقدر، اور جس کو چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ اور آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، حقیقت بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو اس دنیا کے اندر ایک چیز یاد رکھیے گا، اگر کوئی بھی شخص یہ کہے کہ ہم جو ہے نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، یا ہم جو ہے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ہم کو خوب مال و دولت دیا ہے، ہمارے پاس 4 بیٹے ہیں، مال خوب ہے، ہم کو جو ہے کوئی جو ہے عذاب بھی نہیں آ رہا، کوئی مصیبت بھی نہیں آ رہی ہے، تو ان کو جواب دیجیے یہی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر صاف صاف کہا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو خوب مال دیتے ہیں۔ تو مال دینے سے مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے، نہیں نہیں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس وقت آپ سے خوش ہوں گے کہ جب آپ جو ہے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نماز کی توفیق دے رہا ہو۔ اور اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے۔ اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے خوب مال و دولت دیا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں یار دیکھو یار اللہ نے کتنا مال و دولت دیا، اللہ ان سے کتنا خوش ہے۔ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو ان سے جو ہے نماز کی توفیق چھین لیتے ہیں، اس کو نیک کام کرنے کی توفیق نہیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اللہ نے ان کو خوب مال و دولت دیا ہے تو وہ نماز کی پابندی بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی نکال رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اور اضافہ کرتے ہیں اور بڑھا کے دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے خوب مال و دولت دیا ہے، لیکن دیکھیے کہ سال میں ایک مرتبہ آپ کو عیدگاہ کی نماز میں نظر آئے گا، عید کی نماز میں کیا ہے نظر آئیں گے۔ تو اس سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت دے رہا تھا، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے، نہیں نہیں، بلکہ یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو خوب مال و دولت دے رہے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے رزق کے معاملے میں ٹینشن نہیں لینا ہے۔ قرآن جگہ جگہ پہ یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم جس کو جتنا چاہتے ہیں اتنا رزق دیتے ہیں، یہ مقدر کی بات ہے۔ اگر محنت سے اگر پیسہ ملنا ہوتا تو اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ مالدار مزدور ہوتا ہے کہ نہیں؟ دھوپ میں کام کرتا ہے، دن بھر صبح 8 بجے نکلتا ہے کام پر تو جو ہے شام 5 بجے آتا ہے، دن بھر دھوپ میں رہ کے کام کرتا ہے، کتنا محنت کرتا ہے، لیکن اتنا ہی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جس کے مقدر میں جتنا رزق لکھا ہوا اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ ہم کو مل ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ لوگ بھی یہ سوچتے تھے کہ اللہ نے ہم کو خوب مال و دولت دیا، ہم پیسے والے ہیں، اللہ نے ہم کو 4 بیٹا دیا، سب کما رہا، ہم کسی سے کم نہیں۔ تو یہ سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو دیا تو اچھی بات ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ جو اللہ آپ کو دیا ہے وہی اللہ چھین بھی سکتا ہے۔ کیا ہے؟ چھین بھی سکتا ہے۔ ابھی جو ترکی میں یہاں جو شام میں جو زلزلہ آیا تھا تو ایک ویڈیو، ایک فوٹو اس پہ تھا، ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھے کر کے ایک آدمی تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ 40 سیکنڈ پہلے میرے پاس 3 مکان تھے۔ کتنے؟ 3 مکان تھے 40 سیکنڈ پہلے، اور 40 سیکنڈ کے بعد میرے پاس کچھ بھی نہیں، 3 روٹی بھی کھانے کو نہیں تھا، ہم نے مانگ کے لائے ہیں، 3 روٹی کو کھا رہے ہیں۔ کیا پتہ چلا 3 مکان کچھ کام آیا؟ تو ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا ہے، اللہ نے دیا ہے تو شکر ادا کیجیے۔ شکر کیا ہے کہ لوگوں کو بھی خیال رکھیے، جو غریب لوگ ان کے اوپر رحم کیجیے، ان کو بھی کچھ اپنے طرف سے ہدیہ تحفہ دے دیا کریں۔ اگر اولاد دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو اولاد دیا ہے، تو ان کو آپ تلقین کریں، ان کو کہیں گے بیٹا آپ نماز کی پابندی کیجیے، آپ جہاں کہیں بھی رہیں ٹھیک ہے، خوب پیسہ کمائیے، منع نہیں کر رہا، قرآن میں یہی حکم دے رہا، پیسہ کمائیے اچھی بات ہے، لیکن اللہ کو بھول کر نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے زندگی میں کبھی ہمیں ٹینشن نہیں لینا رزق کے معاملے میں۔ رزق دینے والا اللہ ہے، اللہ جو سمجھیے کہاں کہاں سے لوگوں کو رزق دے رہا ہے، اس چلا موت کا اور سمجھیے کہ رزق کا، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ جب چاہے کسی کو اٹھا لے، جب چاہے کچھ بھی چھین سکتا ہے۔
تو ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے، اللہ نے دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو بھی ہو سکے ہم لوگوں کو جو ہے اپنے مال میں سے صدقہ کرتے رہیں، لوگوں کو دیتے رہیں۔